نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، ہر ایک کو رمضان کا انتظار رہتا ہے۔ رمضان آ رہے ہیں، رمضان آ رہے ہیں، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہوا کہ اللہ نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک مرتبہ اور رمضان عطا کیا، اور ہلکے ہلکے کر کے رمضان بھی یوں ہی گزرتا چلا گیا اور اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ آج 27واں روزہ ہے، 2 دن میں 3 دن میں رمضان ختم ہو جائے گا۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، یہ آخر رمضان چل رہا ہے۔ اس آخر رمضان میں ہمیں اپنا جائزہ اور احتساب کرنے کی ضرورت ہے کہ جیسا اللہ کے نبی علیہ السلام نے رمضان کو گزارنے کی ترغیب دی تھی، روایات میں جس طریقے سے رمضان کو گزارنے کے لیے بتلایا گیا ہے، آیا ہم نے اس طرح سے رمضان گزارے یا نہیں؟ جیسے روزہ رکھنا چاہیے تھا ایسے روزے رکھے یا نہیں رکھے؟ جیسے تراویح پڑھنی چاہیے تھی ایسی تراویح پڑھی یا نہیں پڑھی؟ ہر ایک شخص اپنا جائزہ لے سکتا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے روزے رکھے، کس طریقے سے ہم نے تراویح پڑھی، اور کس طریقے سے ہم نے رمضان کے اوقات کو گزارا، کتنا ہم نے شب قدر کو وصول کرنے کی کوشش کی، کتنا ہم نے اس کو حاصل کرنے کی اور پانے کی کوششیں کریں، جد و جہد کری۔ ہر ایک شخص اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ سکتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، جب ہم اپنے گریبان میں جھانکیں گے، اپنا احتساب کریں گے، اپنا جائزہ لیں گے، تو یقیناً ہمیں کچھ نہ کچھ کمی نظر آئے گی۔ اور اس کمی کی بنیاد پر ہمارے اندر آخر وقت میں استغفار کا غلبہ ہونا چاہیے کہ کثرت سے ہم استغفار کریں، کثرت سے ہم اللہ کے سامنے توبہ کریں، ہمارے دل کے اندر شرمندگی ہو، ندامت ہو کہ اللہ جیسے روزے رکھنے چاہیے تھے، اے اللہ جیسے تراویح پڑھنی چاہیے تھی ایسے ہم تراویح نہیں پڑھ پائے، جیسے روزے رکھنے چاہیے تھے ایسے روزے ہم نہیں رکھ پا رہے، جیسے رمضان کے اوقات ہمیں گزارنے چاہیے تھے ایسے رمضان کے اوقات ہم نے نہیں گزارے، کہ جیسے ہمیں رمضان کے لمحات کو وصول کرنا چاہیے تھا ایسے ہم نے رمضان کے لمحات کو وصول نہیں کیا۔ اس پر شرمندگی ہو، استغفار ہو، ندامت ہو کہ اللہ اس گناہ کو ہمیں معاف فرما، اور آئندہ اس سے بہتر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دل کے اندر جو ہم نے روزے رکھے، تراویح پڑھی، عبادات کی، اس پر شکر بھی ہونا چاہیے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ کریں گے۔ کہ یہ جذبہ رمضان کے اختتام پر ہمارے دل کے اندر ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم عبادت جو رمضان کے متعلق آخری عبادت ہے، اس کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے کہ ہم
عید الفطر سے پہلے پہلے صدقۃ الفطر ادا کرنے کی کوشش کریں کہ صدقۃ الفطر جو رمضان کے مہینے میں ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں اس کی تلافی کے لیے ہیں، اور جو ہمارے بہت سے کمزور بھائی ہیں ان کمزور بھائیوں کو خوشی میں شامل کرنے کے لیے ہیں کہ یہ عید کا موقع آ رہا ہے، ہر ایک شخص کو خوشی ہوتی ہے، تو جو ہمارے بھائی کمزور ہیں وہ بھی ہماری خوشیوں میں شریک ہوں، وہ بھی اس خوشی والے دن میں پریشان نہ ہوں کہ ان کو خوشی والے دن بھی پریشانی لاحق ہو، اس دن بھی وہ ان کے لیے ان کے سامنے مسائل ہوں۔ تو کم سے کم ہمارا جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ اتنا ہم خرچ کریں اپنے بھائیوں کے اوپر کہ وہ بھی اس دن خوش رہیں، تو اس لیے جن بھائیوں نے بھی صدقۃ الفطر ادا نہیں کیا ہے، صدقۃ الفطر کس کے اوپر واجب ہوتا ہے؟ صدقۃ الفطر ہر اس شخص کے اوپر واجب ہوتا ہے جو عید الفطر کے دن 612 گرام چاندی کی قیمت کا مالک ہو۔ 52.5 تولہ چاندی یعنی 612 گرام چاندی کی قیمت کا مالک ہو جو عید الفطر کے اندر، یا اس کے پاس ضرورت سے زائد سامان ہو اور اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ رہی ہو، اس شخص کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہے۔ وہ اپنی طرف سے بھی ادا کرے گا، اپنے بچوں کی طرف سے بھی ادا کرے گا، اپنے گھر والوں کی طرف سے بھی ادا کرے گا۔ ایسے شخص کے اوپر صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہے۔ صدقۃ الفطر کی مقدار کیا ہے؟ 4 چیزوں کے ذریعے سے ہم صدقۃ الفطر ادا کر سکتے ہیں۔ گیہوں کے ذریعے سے ہم صدقۃ الفطر ادا کر سکتے ہیں، جو کے ذریعے سے ہم صدقۃ الفطر ادا کر سکتے ہیں، کشمش کے ذریعے سے ہم صدقۃ الفطر ادا کر سکتے ہیں، اور کھجور کے ذریعے سے ہم صدقۃ الفطر ادا کر سکتے ہیں۔ کھجور، کشمش اور جو ایک سا کی قیمت تقریباً 3.5 کلو ہوتی ہے، اور گیہوں کے اعتبار سے اس کی قیمت نصف سا جو موجودہ اوزان کے اعتبار سے تقریباً 1.25 کلو ہوتی ہے۔ تو اس مقدار کے اعتبار سے جتنا اللہ نے دیا ہے اس کے اعتبار سے اگر ہمیں اللہ نے جو کھجور کے اعتبار سے صدقۃ الفطر ادا کرنے کی استطاعت دی ہے تو ہمیں کھجور کے اعتبار سے صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہیے، اور اگر اللہ نے ہمیں گنجائش دی ہے کشمش کے ذریعے سے صدقۃ الفطر ادا کرنے کی تو ہم کشمش کے ذریعے سے صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے علاقوں میں گیہوں کثرت سے پایا جاتا ہے، اس لیے گیہوں کی قیمت تھوڑی کم ہوتی ہے، اور وہی اگر کسی انسان نے کسی بھی چیز کے ذریعے سے صدقۃ الفطر ادا کیا تو صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گا۔ مثلاً 2 کلو گیہوں دے دی ہے تو اس کی قیمت دے دی، یا اس آٹا دے دیا یا آٹے کی قیمت دے دی تو اس سے صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گا۔ گیہوں کے اعتبار سے ہم نے احتیاطاً جو قیمت رکھی ہے وہ 70 روپے ہے، جو کے اعتبار سے جو قیمت رکھی ہے وہ 105 روپے ہے، اور کشمش کے اعتبار سے جو قیمت ہے وہ 840 روپے ہے، اور کھجور کے اعتبار سے درمیانی درجے کی جو کھجور ہے اس کے اعتبار سے 1050 روپے۔ تو اللہ نے جس کو جیسی توفیق دی ہے اس کے اعتبار سے اس کو صدقۃ الفطر ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اہتمام اس بات کا کرنا چاہیے۔ واجب تو ہوتا ہی عید الفطر کے دن صبح صادق کے وقت جو حیات ہے، جو زندہ ہے، اس کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہے، لیکن اگر ہم عید الفطر سے پہلے ادا کر دیں گے تاکہ ہمارے بھائی جو ضرورت مند ہیں وہ بھی اپنی ضرورتوں کو پورا کر کے عید کے دن ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں تو اس سے بھی ادا ہو جائے گا۔ یعنی اگر رمضان میں بھی ہم ادا کر دیں گے تو رمضان میں ادا کرنے سے صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گا۔
اگر عید الفطر کے دن کوئی بچہ بھی مطلب صبح صادق کے وقت میں کوئی بچہ بھی ابھی پیدا ہوا ہے تو اس کی طرف سے بھی اس کے والد کو ادا کرنا واجب ہے، اس کی طرف سے بھی اس کے والد کو ادا کرنا واجب ہے۔ اس لیے صدقۃ الفطر کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اور میرے محترم بزرگ دوستو، یہ رمضان کا آخر بالکل وقت ہے، میں بار بار اس چیز کی طرف توجہ دلا رہا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کے وعدے اور توبہ کے قبول کرنے کے وعدے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہیں۔ سحری کے وقت میں ہیں، افطار کے وقت میں ہیں، تراویح کے وقت میں ہیں، فرض نمازوں کے بعد میں ہیں، شب قدر میں عبادت کرتے ہوئے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر مغفرت کے وعدے ہیں۔ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے توبہ کرنے والا جس کی میں توبہ قبول کروں، ہے مجھ سے کوئی دعا کرنے والا جس کی میں دعا قبول کروں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف اوقات میں ہر وقت چھوٹی چھوٹی چیزوں پر جو ہے یہ وعدے ہیں اور یہ اعلانات ہیں۔ اور کوئی شخص اگر ان لمحات کی بھی قدر نہ کرے اور ان لمحات میں بھی اپنی مغفرت نہ کرا پائے تو میرے محترم بزرگ دوستو بڑی محرومی کی بات ہے اور بڑے ڈرنے کا مقام ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ممبر پر قدم رکھ رہے تھے، ممبر پر چڑھ رہے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ممبر میں 3 سیڑھیاں تھیں، تیسری سیڑھی پر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دیا کرتے تھے۔ تو جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آمین، تینوں سیڑھوں پر اللہ کے نبی نے آمین فرمایا۔ تو ایک سیڑھی کے متعلق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے آج ایسا عمل کیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں کیا تھا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل آئے تھے۔ جبریل سارے فرشتوں میں سب سے مقرب فرشتے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سید الانبیاء والمرسلین ہیں، یعنی سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سردار ہیں۔ جبریل سب سے مقرب فرشتے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے سارے نبیوں کے سردار، وہ بد دعا کر رہے ہیں حضرت جبریل جو سب سے مقرب فرشتے ہیں کہ ہلاک ہو وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے، جو ہلاک ہو وہ شخص۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس پر آمین کہہ دیں تو کتنی سخت بد دعا ہو جائے گی کہ جبریل علیہ السلام جو ہے بد دعا کر رہے ہیں۔ ایک عام آدمی بد دعا کر دیتا ہے تو اس کی بد دعا اگر قبول ہو جائے تو آدمی کی زندگی خراب ہو جاتی ہے، اور جب اللہ کے نبی، اللہ کا سب سے مقرب فرشتہ اور سب سے سارے نبیوں کا سردار کوئی بد دعا کر رہا ہو تو اس کے قبول ہونے میں کیا شک ہوگی۔ تو میرے محترم بزرگ دوستوں، اگر ہم نے رمضان کا مہینہ اسی طریقے سے گزار دیا اور ہم اس بد دعا کے مستحق ہو گئے تو ہماری بربادی میں کیا شک رہ جائے گا کہ یہ جو ہمارے اوپر حالات آ رہے ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ حالات ہمارے ہی اعمال کے بدولت آ رہے ہوں، کہ ہم رمضانوں کو یوں ہی گزارتے ہوئے چلے جا رہے ہوں اور حضرت جبریل اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کے مستحق بننے ہوں۔ اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، احتساب کرنے کی ضرورت ہے کہ رمضان کا مہینہ جو ہے نئے نئے کپڑے بنانے کے لیے نہیں آیا کہ آدمی جو ہے صرف اسی چیز میں لگا ہوا ہے کہ میرا کرتا سل جائے، میرا پاجامہ سل جائے، میری ٹوپی آ جائے اور میرا یوں ہو جائے اور میری عید کی تیاریاں ہو جائیں۔ اس لیے نہیں آیا یہ وقت اس لیے آیا ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں، اپنا احتساب کریں کہ ہم اب اللہ کے سامنے اپنی مغفرت بھی کرا رہے ہیں یا نہیں کرا رہے۔ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے، اس عشرے میں اللہ جو ہے جہنم سے خلاصی عطا کرتے ہیں کہ ہمیں جہنم سے خلاصی عطا ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، ہماری زندگی کے اندر فرق آ رہا ہے یا نہیں آ رہا کہ پہلے جیسے محرم کا مہینہ گزرا، محرم، صفر، ربیع الاول، رجب، شعبان کے جیسے مہینے گزرے ایسے ہی ہم نے رمضان کا بھی مہینہ گزار دیا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم جو ہے روٹین کے عادی ہو گئے ہوں، رسم و رواج کے عادی ہو گئے کہ رمضان کا مہینہ آیا، رمضان کا مہینہ آیا اور رمضان کا مہینہ گزر کے چلا گیا۔ ہمارے اوپر کیا تبدیلی آئی، ہمارے اندر کیا فرق آیا، یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے، یہ احتساب کرنے کی ضرورت ہے کہ رمضان کا مہینے سے پہلے ہم کیسی زندگی گزار رہے تھے اور رمضان میں اور رمضان کے بعد ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔
تو میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ سوچنے کا مقام ہے، یہ ڈرنے کا مقام ہے، یہ استغفار کرنے کا وقت ہے، اللہ کے سامنے صلاۃ التوبہ پڑھنے کا وقت ہے، توبہ و ندامت کا وقت ہے، شرمندگی کا وقت ہے، کہ اللہ کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر کہ ہم اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، استغفار کریں کہ اللہ ہماری مغفرت کر دے۔ اگر اس موسم میں بھی اور اس وقت بھی اگر ہماری مغفرت نہیں ہوئی تو کون سا ایسا وقت آئے گا جس وقت ہماری مغفرت ہوگی؟ اس لیے میرے محترم بزرگ دوستوں، یہ وقت جو ہے بڑے ڈرنے کا وقت ہے، خوف کرنے کا وقت ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم حضرت جبریل علیہ السلام کی لعنت کے مستحق بن رہے ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کے مستحق بن رہے ہوں۔ ڈرنے کا مقام ہے یہ، اور جو ڈرتا ہے اور جو خوف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرتے ہیں، اس کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ جو اللہ سے استغفار کرتا ہے اللہ اس کی استغفار قبول کرتے ہیں۔ اللہ رحیم ہے، کریم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دل کے اندر یہ بات بھی ہونی چاہیے اللہ قہار اور جبار بھی ہے۔ اللہ قہار اور جبار بھی ہے، جیسا رحیم ہے، جیسا مشفق ہے، جیسا مہربان ہے، اسی طریقے سے اس شخص کے لیے مہربان ہے، اس شخص کے لیے رحم دل ہے، اس شخص کے لیے مہربان ہے کہ جو اللہ کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے، جو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو اللہ کے سامنے اکڑ دکھلاتا ہے، جو اللہ کے سامنے جو ہے مطلب اللہ کے سامنے آنے کی کوشش نہیں کرتا، نافرمانی والی زندگی گزارتا ہے، تو اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی بڑی سخت وعیدیں ہیں، اس سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے پھر بار بار میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ وقت آخر وقت چل رہا ہے، اس وقت خوب استغفار ہو، ندامت ہو، شرمندگی ہو، اور اللہ کے سامنے توبہ ہو، صلاۃ التوبہ پڑھنے کی کوشش کریں، ہر نماز میں صلاۃ التوبہ پڑھیں، اگر ہر نماز میں نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم دن میں ایک مرتبہ صلاۃ التوبہ پڑھ کر اپنے لیے توبہ کریں، اپنی امت کے لیے توبہ کریں، سارے ساتھیوں کے لیے توبہ کریں کہ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کے لیے جو مطلب ہم سب کی زندگیوں کو پلٹ دے کہ غفلت کی زندگی سے احکامات والی زندگی پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔